بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں واحد اقبال بٹ اپنے پروگرام کشمیر پوائنٹ کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم اس ولاگ میں جو بات کریں گے وہ ہے آزاد جموں کشمیر میں احتساب کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ احتساب کا نعرہ ہمیشہ سے بڑا پرکشش رہا ہے اور ہر حکومت آنے سے پہلے احتساب کا نعرہ لگاتی ہے۔ تو جب یہ حکومت بھی آئی تو احتساب کا نعرہ لگایا گیا اور بڑے بڑے بیانات وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار اللہ کی طرف سے بھی آئے، اور سب سے بڑے الزامات جو اس وقت لگائے گئے وہ 62 کروڑ کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کے اوپر لگائے گئے۔ ویسے تو ہم قانون سازی کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کا بھی جو لائک کرے گا سوشل میڈیا پہ اس پہ بھی قانون لاگو ہوگا، جو پوسٹ کو شیئر کرے گا اس کا بھی لاگو ہوگا، لیکن جب یہ سیاستدان ایک دوسروں پہ الزامات لگاتے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ کیا یہ بھی قانون کے شکنجے میں آئیں گے یا ان کے الزامات جو ہیں ان کو اس کی کھلی چھوٹ دے دی جائے گی۔ میں یہاں پہ آپ کو ذرا 2000 سے جو احتساب کا ایک عمل یہاں پہ شروع ہوا آزاد کشمیر سے، وہاں سے شروع کروں گا۔ تو 2000 میں جب ایک آرڈیننس آیا، اس کے تحت یہ احتساب ایکٹ جو ہے اس کو ہم نے یہاں پہ، بلکہ 2000 میں اس کی تشکیل ہوئی تو 2001 میں یہ اسمبلی کے اندر بھی آیا۔ ناظرین، وہ ایسا ایک احتساب ایکٹ تھا جس کے ذریعے آپ احتساب کر سکتے تھے جو حقیقی معنوں میں، کیونکہ وہ قانون اتنا تگڑا تھا کہ جس کے ساتھ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کسی کے بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ 2001 میں جب جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے شیخ بشارت صاحب کو یہ ذمہ داریاں سونپی گئی تو اس وقت یہ ایکٹ بنا، اور اس ایکٹ نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تہلکہ مچا دیا، کیونکہ وہ پہلا وقت تھا جس میں 3 وزراء جو جھنڈیوں کے سمیت اپنے دفاتر سے اٹھائے گئے۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ حکمران جماعت میں سے بھی لوگوں کو اٹھایا گیا۔ اس وقت نہ کوئی وزیر بچا، نہ کوئی سیکرٹری بچا، نہ کوئی دوسرے اس والے سے بچا، لیکن اصل بات یہ کہ تھی کہ جب آپ نے قانون سازی بھی کر لی، لوگوں کے خلاف کارروائی بھی شروع کر دی، لیکن اس میں سب سے اہم بات جو تھی وہ آپ کا شعبہ قانون تھا جس سے آپ رائے لیتے تھے، اور اس کے بعد اور اس قانون کے اندر چیئرمین احتساب بیورو کے پاس سو موٹو کا جو ایک اختیار تھا، وہ کسی بھی جگہ کرپشن کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی قدم اٹھا سکتے تھے، وارنٹ جاری کر سکتے تھے، گرفتاری کا آرڈر دے سکتے تھے، اور اس وقت یہ حقیقت یہ ہے کہ اس کرپشن کے اندر بہت ساری کمی، نمایاں کمی دیکھی گئی۔ یہ اسی طرح چلتا رہا۔ پھر ایک وقت آ گیا کہ سیاستدانوں نے بھی یہ محسوس کیا اور بیوروکریٹس نے بھی یہ محسوس کیا کہ اگر یہ احتساب ایکٹ موجود رہا تو کسی وقت بھی کوئی بھی بندہ جو کرپشن کے اندر ملوث ہوگا اٹھا لیا جائے گا، اور اس میں نہ وزیر اعظم بچ سکتا تھا تو نہ کوئی وزیر بچ سکتا تھا۔ ایک صدر کو استثناء حاصل تھا، وہ صدر ہونے کی وجہ سے۔ تو دیکھیں، سو موٹو یہ ہے کہ ابھی جو چیئرمین ہے یہ پھر اس کے بعد جب راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی حکومت آئی تو سب سے پہلے تو انہوں نے وہ سو موٹو کا جو اختیار تھا چیئرمین کا اس کو ختم کیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی وہ تھوڑا سا آگے، وہ 9 ماہ کی گورنمنٹ کے اندر کچھ انہوں نے کاروائیاں ڈالیں، اس کے بعد پھر 5 سال کے وہ لیے پرائم منسٹر آئے تو انہوں نے احتساب بیورو کو جو اصل دان تھے وہ سارے نکال دیے۔ نہ سو موٹو اس کے پاس تھا، نہ وارنٹ کا اختیار ان کے پاس تھا، نہ اس کو بغیر، کیونکہ اب تو آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے جو انہوں نے نیا قانون لایا، وارنٹ جاری کرے گا احتساب عدالت کا جج، اور اس کے علاوہ جو چیئرمین ہے وہ از خود کوئی نوٹس نہیں لے سکتا، نہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی کا حکم دے سکتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ چلا آ رہا ہے کہ وہ نہ کسی اس کا ان کا اختیار ہے، جب وہ کریں گے تو کرنے کے بعد ریفرنس بھیجیں گے جج صاحب کے پاس، احتساب جج کے وہ دیکھیں گے تو اس کے بعد اس پہ کوئی کارروائی ہوتی ہے۔ اگرچہ کچھ کارروائیاں اگر ہوئی ہیں تو یہ صرف چیئرمین کی اپنی، کیونکہ وہ ایک بڑا قانون دان ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے کوئی راستے نکالے ہیں، لیکن یہ جو کارروائیاں ہیں وہ چھوٹے پیمانے پہ ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کبھی ہیڈ کلرک کوئی اس کا گرفتار ہو رہا ہے، کوئی اور سیل گرفتار ہو رہا ہے، کچھ ایکشنز کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، اور اسی طرح کی ایک سیکرٹری کو بھی ہوا، وہ بھی ضمانت پہ چلے گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر چیئرمین خود، جس طرح یہ مشتاق احمد جو ہے، یہ کیونکہ خود قانون پہ عبور حاصل، ان کو عبور حاصل ہے، اس لیے یہ قانون میں سے راستہ تو نکال لیتے ہیں، لیکن یہ جو اس وقت جو احتساب کا جو ایکٹ چلا آ رہا ہے یہ ایسا ہی ایکٹ ہے کہ جس کے ذریعے اس سے بہتر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محکمہ اینٹی کرپشن جو ہے اس کے پاس زیادہ اختیارات ہیں، وہ خود کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کوئی درخواست دیں گے تو اس کے بعد آپ اس حوالے سے جو شروع ہوگی انویسٹیگیشن شروع ہوگی، پھر وہ کہاں تک پہنچتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر سال کے اندر وہ تحقیقات مکمل نہیں ہوتی تو از خود وہ داخلے دفتر ہو جاتے ہیں وہ مقدمات، چاہے وہ کتنے بھی اہم مقدمات ہوں۔ ابھی پچھلے اس میں جب راجہ اسلم صاحب یہاں پہ وہ قائم مقام چیئرمین احتساب بیورو تھے تو اس دوران 400 سے 500 مقدمات کو داخلے دفتر کر دیا گیا، جن میں
کم از کم 100 سے 150 مقدمات ایسے تھے جو ثابت شدہ تھے اور ان میں ملزمان کے بچنے کا کسی قسم کا کوئی امکان نہیں تھا. لیکن یہاں پہ وہی ہے کہ بادشاہ ہوتے ہیں. بادشاہ سلامت نے بہت سارے وہ مقدمات جو ہے وہ داخلے دفتر کر دیے اور آج جو ہے ٹوٹل اس وقت 1100 کچھ مقدمات تھے جو چل رہے تھے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ خیر انسانوں کا معاشرہ ہے تو اس لیے بہت ساری چیزیں چل جاتی ہیں. ابھی جب چیئرمین صاحب آئے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو صورتحال ہے ناظرین, یہ قانون تو بنتے ہیں لیکن ہر جگہ ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے اور مافیا ہمیشہ بڑا تگڑا ہوتا ہے. وہ کسی بھی شعبے میں ہو, وہ بیوروکریسی کا ہو, وہ سیاستدانوں کا ہو, وہ آٹا مافیا ہو یا بجلی مافیا ہو, یہ سارے اتنے تگڑے ہوتے ہیں. مثلا آپ یہ اندازہ لگا لیں جب میرے وزیر اعظم احتساب کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو آزاد کشمیر میں آپ جانتے بھی ہیں کہ 70% بجلی چوری ہوتی ہے اور 70% اس بجلی میں لائن لیسز بھی ہے. اور سب سے بڑا لطیفہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نعرہ جو ہمارے وزیر اعظم لگاتے ہیں وہ ان کے ضلع میں اس 70 میں سے 28% بجلی جو ہے وہ ضلع بھمبر کے اندر چوری ہوتی ہے. لیکن کیونکہ اگر کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ احتساب کا عمل شروع کرتے ہیں اپنی ذات سے کریں, اپنے گھر سے شروع کریں, تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ وزیر اعظم کو یہ احتساب کا جو عمل ہے وہ اگر بھمبر سے شروع کریں, بھمبر کے سیکٹر سے نہ شروع کریں, بھمبر کے ہر بندے سے شروع کریں. دیکھیں وہاں پہ جو فیکٹریاں ہیں وہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے, جو دیگر معاملات ہیں بہت سارے وہ سامنے آئے ہیں لیکن وقت کے ساتھ آتے بھی رہتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب آپ وہاں سے شروع کریں گے 28% بجلی کو اگر آپ کنٹرول کر کے تو اس کا مطلب ہے آپ 50% بجلی چوری اور لائن لیسز کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. لیکن کرے گا کون؟ اصل مسئلہ یہی ہے کہ کرے گا کون. یہاں پہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ معاشرے کے اندر جو لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح وہ اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں سے وہ جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سانپ کا جو ڈانگ کرتا ہے اور یا زہر ہوتا ہے وہ نکال لیا جاتا ہے. اسی طرح جو ترامیم فاروق حیدر صاحب کے دور میں آئیں اس نے آزاد جموں کشمیر احتساب بیورو سے وہ دانت ہی نکال دیے جن کے ساتھ کوئی کارروائی ہو سکتی تھی. نہ سو موٹو رہا, نہ وارنٹ کا اختیار رہا, نہ تحقیقات کرنے کا حکم دینے کا اختیار رہا. یہ تو اب آپ جائیں گے جس کسی کے خلاف ہے آپ ذاتی دشمنی مول لیں گے کیونکہ ادارہ ہوتا ہے, ادارے کے ساتھ دشمنیاں نہیں ہو سکتی. لیکن جو بندہ درخواست دے کے جاتا ہے وہ نشانہ ستم بن جاتا ہے. تو کہا یہ گیا تھا کہ یہ احتساب بیورو کا وہ جو ایکٹ ہے 2001 کا اس کو بحال کیا جائے گا, لیکن موجودہ حالات میں یہ نظر نہیں آتا. اور دیکھیں پاکستان کے اندر ویسے بھی مشہور ہے کہ جب احتساب کا عمل آتا ہے وہ سیاسی ریگنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اب ہمارے یہاں جو آ رہا ہے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں. لیکن چیئرمین احتساب بیورو پرعزم تو لگتے ہیں لیکن کب تک؟ جب وہ آپ الزامات لگاتے ہیں سردار تنویر الیاس کے خلاف تو پھر جب اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کا دعویٰ تھا, جو آپ کا بیانیہ تھا وہ جھوٹ پہ مشتمل تھا, اس لیے آپ اس پہ قدم نہیں اٹھا سکے. اسی طرح بہت ساری چیزوں کے آپ دیکھیں, ملبہ اسکینڈل تھا یہاں پہ 26 کروڑ روپے کا, وہ بھی اسی طرح چلا گیا. آٹے کا اسکینڈل آپ دیکھیں وہ 23 ارب روپے آپ سبسڈی دے گی وفاقی گورنمنٹ. تو آپ وہ جگہ کیوں نہیں بند کرتے جہاں سے یہ خرابیاں جنم لیتی ہیں؟ اگر آپ ان پہ ہاتھ ڈالیں, مل آنرز جو ہے ان پہ ہاتھ ڈالیں تو بہت سارا کچھ وہیں سے نکل آئے گا. کیونکہ اطلاعات یہی ہوتی ہے کہ ایک ٹرک نکلتا ہے تو 10 لکھے جاتے ہیں اور وہ اسلام آباد کی پنڈی کی مارکیٹوں میں جو ہے نا فروخت کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح بہت سارے ایسے معاملات ساری دنیا جانتی ہے کہ موجود ہیں. لیکن اگر آپ جائیں گے احتساب کی طرف تو عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, عوام دیکھنا چاہتی ہے. کیونکہ عوام کے سامنے دیکھیں اشرافیہ ضرور, وہ لوگ کہتے ہیں نا اشرافیہ کی خاص قسم ہے اور وہ مخصوص لوگوں پہ محدود ہے. ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں ہمیں ملازمین کی کتنی بڑی تعداد ہے اور چھوٹے چھوٹے بعض ایسے ملازمین بھی موجود ہیں کہ جن کا شانہ سٹائل آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ایک سیکٹری بھی جب اس کے بچے کسی جگہ بیرون ملک پڑھتے ہیں تو جب وہ لاکھوں روپے کی ادائیگی کرتا ہے تو پھر وہی یہاں پہ دیکھیں جن کے پہ الزامات ہیں, کوئی کینیڈا کے نیشنلٹی ہولڈر ہو گئے ہیں, کوئی برطانیہ کے نیشنلٹی ہولڈر ہو گئے ہیں, کنہوں نے ملیشیا میں جا کے کاروبار شروع کر دیے ہیں. یہ تو اوپن سیکرٹ ہیں لیکن اس کے باوجود بس نعرے ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں اور نعرے لگائے جا رہے ہیں اور یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں بھی یہ نعرے ہی لگیں گے اور نعرے ہی لگائے جائیں گے. لیکن ابھی احتساب کے حوالے سے بہت کچھ ہے کیونکہ ہم نے ابھی اس کی ابتدا کی ہے کشمیر پوائنٹ سے, تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سننے کو ملے گا, دیکھنے کو ملے گا, بہت سارے حقائق آپ کے سامنے لائے جائیں گے. اب احتساب کرنا ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے, تو وہ بھی ہم لوگ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آئندہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, مزید پروگرام اور مزید موضوعات پہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے.